السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ کل ہم نے فوائد مکیہ میں سے مخارج کا کچھ حصہ پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جو اسباق تھے ان کو بھی دہرایا تھا، اور کچھ اسباق کے دوران ہم نے اجرا بھی کیا تھا پچھلے جو ہم نے پڑھا ہوا اس کا۔ انشاءاللہ آج بھی ہم بقیہ جو مخارج ہیں فوائد مکیہ کے ان کی تکمیل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اجرا بھی ہوگا، تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ قاری ابن قمر صاحب آ گئے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ طبیعت اس کی کل کیوں غیر حاضر ہو گئی؟ جی قسم ہے تھا وہ نیٹ کی پرابلم ہو، میں کلاس میں تھا پہلے۔ تو بندوبست صحیح کرو نا۔ چلو ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی سر کل ہم نے 11 مخرج کمپلیٹ ہم نے کر لیے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز بقیہ جو 3 مخارج ہیں وہ پڑھیں گے۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے، حضرت قاری مقری استاد العربی والعجم جناب قاری عبدالرحمن مکی صاحب فوائد مکیہ، انہوں نے حضرت امام فرا کا جو قول ہے وہ لیا ہے کہ مخارج 14 لام نون را کو ایک مخرج قرب کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے گنا ہے، اور جوف دہن کو انہوں نے شمار نہیں کیا، تو 3 مخرج کم ہو گئے حضرت امام خلیل علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق۔ ان کے ہاں 17 تھے اور ان کے ہاں 14 ہیں، اور امام سیبوا علیہ الرحمہ نے جوف دہن کو نہیں بیان کیا، لیکن لام نون را کو امام خلیل کے ذریعے علیحدہ علیحدہ بیان کیا، تو ان کے ہاں 16۔ تو آئیے اب ہم آج 12واں مخرج اس سے آغاز کرتے ہیں۔ 12واں مخرج نیچے کا لب اور ثناء علیہ کا کنارہ، اس سے فا نکلتا ہے۔ پچھلی کتب میں بھی ہم نے فا کا مخرج اسی طرح پڑھا تھا۔ ثناء علیہ کا کنارہ، یہ ثناء علیہ کا کنارہ یا سرا، اور نیچے کے ہونٹ کا شکن، یہ جگہ ہے، یہ دانت یہاں لگیں گے، یہ اف فا فی فو فا فی فو، یہ ایسے بھی نکلاتے ہیں فا فا فا، یعنی باہر لگنے سے، لیکن صحیح وہی ہے جو اندر لگے۔ فا فی فو فا اف اف اف۔ تو اس میں اور جو آپ نے سابقہ بخارج پڑھے ہیں تو فرق نہیں ہے۔ فا کا ہاں بھائی ابن قمر ذرا آپ مشق کریں بیٹا، فا کی اف، جی جی سعد محترم۔ اور اف اس طرح اب جی اب فما للذین فما، اف بولیے اف فما فی ہی، لفظ بولے نا، فی ہی، دیکھیے یہ آپ غور کریں میرے جی جی سر لفظ، فما اور فی ہی فیہ اس میں نا ایک دن میں رکھیں، اس میں اسمات نہیں ہے، صفت اطلاق ہے، اور اطلاق نرمی کے ساتھ ہونٹوں سے نکلتی ہے۔ دیکھیے
ऐसे नहीं करना। फी अफ अफ नरमी इज़लाक है ना, यानी ये हरूफ जबान और होंठों के किनारों से नहायत आसानी और सहूलत से अदा हो, और जो इसकी जिद है उसमें इस्मात है दूसरे रूप में, जैसे हा, ये देखिए जमाव है। तो फा की अदायगी में आपने ए, बिल्कुल जिस तरह पानी से फूल को उठा लिया जाता है, इसी तरह फूल की तरह ये हरफ उठाएं। अफ, इफ, उफ। जी, 12वां मखरज। जी, आप पढ़िए राजा साहब, अफ 12वां मखरज। राजा जुबैर। राजा जुबैर साहब। आवाज बंद की हुई थी मैंने, माफ करना। ये 12वां मखरज बताया ना आपने? जी जी। 12वां मखरज नीचे का लब और सनाया उलिया का किनारा, इससे फा निकलता है। जरा आवाज आहिस्ता रखकर इत्मीनान से, सुकून से फिर पढ़ें। जी भी। 12वां मखरज नीचे का लब और सनाया उलिया का किनारा, इससे फा निकलता है। आप जब इस तरह बोलें कि वो सोए हुओं की जाग ना खुल जाए, बल्कि जो जाग रहे हैं उनको वो मदहोश हो जाए। देखिए, 12वां मखरज, जी 12वां मखरज नीचे का लब जी और सना उलिया का किनारा, इससे फा निकलता है। जी आराम से सुकून जी। से बोलिए। 12वां 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 मखरज नीचे का लब और सनाया उलिया का किनारा, इससे फा निकलता है। अब हाजी गजनफर साहब से सुने ना वो किस तरह बोलते जी जी माशाल्लाह। 12वां मखरज नीचे का लब और सनाया उलिया का किनारा, इससे फा निकलता है। हैं। माशाअल्लाह, ठीक है जी। अब आइए 13वां मखरज पढ़ते हैं। दोनों लब, इससे बा, बा, मीम, वाव, 3 हरूफ निकलते हैं। कैसे? पीछे आप पढ़ चुके हैं कि दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा मिले, दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा मिले तो बा अदा हो, और दोनों होंठों का खुश्की वाला हिस्सा मिले तो मीम निकलती है। और दोनों होंठों को इस तरह गोल किया जाए कि दरमियान में एक चूंच सी बन जाए, होंठ गोल हो जाए, जैसे फूंक लगाते हैं, तो इससे वाव निकलता है। बा होंठों की तरी से, मीम होंठों की खुश्की से, और वाव होंठों को इस तरह मिलाएं कि दरमियान खुला रहे, ना तमाम मिलने। बा की अदायगी में सख्ती है, वो सख्ती से मिलेंगे। मीम की अदायगी में इतनी सख्ती नहीं है। और वाव को तो गोल करना है, वाव, वाव, वमा, वमा। मीम कैसे है? अम, अम, लम, अम, लम। और बा बिस, बिस, अब, बा, इज, हब, इज, हब। तरी वाला हिस्सा कौन सा है? जब होंठ बंद किए हैं तो वो नजर नहीं आ रहा। इज, हब। ये जो अंदर है ना, ये जो ज्यादा सुर्ख नजर आता है, ये देखिए, देखिए इसमें तो थोड़ी सी लाली इतनी नहीं है यहाँ, लेकिन अंदर जब अच्छा करेंगे तो देखिए, ये होता है, ये तर होता है। तो तरी की वजह से उसका रंग भी जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो वो अंदर वाला हिस्सा जो है मिलेगा तो बाहर निकलेगा, और जो बाहर खुश्की वाला हिस्सा है, तो मैं या तस्म इम अलैकुम, अलैकुमुस, ये नहीं, अलैहिम वलद्दा गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अलैहिम। ठीक है। और बा
اذهب بکتابی، اذهب بکتابی، اور واو وما، وما اولما، اوا، 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 و وی و۔ آج سب آپ نکالیں ذرا، با میم واو تینوں کو علیحدہ علیحدہ مشق کیجیے جی با کی پہلے مشق کریں، بی، 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 با، با، بو، اس طرح میم، ما، می، ما، می، مو، مو، اب واو، مو، و وی و۔ و، وی، وو۔ اب ان کے اوپر پیچھے حرف لگا لیں، اب، 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 اوب، اب، جب، جب، جیب، جب، جوب۔ قلقلہ نہ کریں تو پھر دیکھیں کہاں زبان لگتی ہے، جب، 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 اس طرح میم کو ہیں بم، جی، میم کو، میم کے شروع میں با لگا لیں، بم، بم، مم، 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 واو، او، او، بو، بو، تو، تو، وما، وما، وما نہیں کرنا، وما نہیں، وما، وما، کئی لوگ ایسے وما، پڑھتے ہیں وما، یہ غلط ہے، وما، وما، اولما، اوا، اوا، اوا۔ اولما۔ دیکھیں عبد الرحمن، دیکھا آپ بھی آؤ، نہیں، 14واں مخرج، آگے چلتے ہیں، 14واں مخرج خیشوم، اس سے غنہ نکلتا ہے، مراد اس سے نون مخفی و مدغم بدغام ناطق ہے۔ یہ پھر میں آپ کو یہاں لاتا ہوں، واپس چلیے ذرا۔ حضرت مصنف نے اوپر تو چھوٹا لکھا ہے، لیکن نیچے انہوں نے غنہ کے متعلق بڑی تشریح خود ہی کی ہے قاری عبد الرحمن علیہ السلام۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ذرا توجہ سے، غنہ صوت خیشومی کا نام ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، اور خیشوم کہتے ہیں ناک۔ مطلب یہ ہے کہ غنہ آواز کی، غنہ ناک کی آواز کا نام ہے، غنہ ناک کی آواز کا نام ہے۔ ایک میں یہاں پہ آپ سے کوشچن کرتا ہوں، سوال، کہ مخارج تو ہوتے ہیں حروف کے، مخارج تو حروف کے ہوتے ہیں، اور غنہ کو حرف تو نہیں ہے جس کا مخرج بیان کیا جائے، غور کریں نا، غنہ حرف نہیں ہے کہ جس کا مخرج بیان کیا جائے، تو اس کو غنہ، اور بھی تو آوازیں ہیں نا، لیکن غنہ کو مخارج میں کیوں شامل کیا گیا اس کی ادائیگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جتنی بھی آوازیں نکلتی ہیں، میرے الفاظ پر غور کریں، انسان کے منہ سے جتنی بھی آوازیں نکلتی ہیں ان کا تعلق وہ کسی نہ کسی حرف کے اندر پیدا ہو کر باہر آتی ہے، یعنی چاہے وہ کسی زبان کا حرف ہو، آدمی جب بولتا ہے وہ بامعنی بولنا ہو یا بے معنی بولنا ہو، تو بامعنی ہو یا بے معنی ہو، دیکھیے کوئی بندہ غوں غاں کرتا ہے، غوں، تو یہ بھی تو غین واؤ اور نہ آگے نا، غوں غاں، یا روتا ہے روں، یا ہنستا ہے ہی، ایسا نا، تو یہ کوئی نہ کوئی حرف بن جاتا ہے۔ ویسے ہی کو بے معنی لفظ آواز نکالنے کے نا، تو یہ جو آپ کے 29 حروف ہیں انہی کے اندر ہوگی، اور اگر کوئی
انگلش مین اپنے آواز نکالے گا منہ سے تو وہ الفابیٹ جو ان کے ہیں ABC انہیں کے اندر ہوگی. اسی طرح اگر کوئی عرب ہے یا فارسی مان ہے تو ان کے جو آوازیں ہیں بے معنی وہ ان کے الفابیٹ کے اندر شامل ہیں. یعنی آپ اس کی تعریف یوں کریں کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر آواز کسی نہ کسی حرف کی محتاج ہوتی ہے، لیکن غنہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو کسی حرف کی محتاج نہیں بلکہ وہ بغیر کسی حرف کے خود ہی نکلتی ہے. دیکھیے جیسے یہ حرف نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی مستقل آواز ہے کہ جو بغیر حرف کے ادا ہو سکتی ہے، لہذا اس کا مخرج جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اس کا مخرج بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں. غنہ ناک کی آواز کا نام ہے، غنہ صوت خشومی کا نام ہے، اور یہ سب حرفوں میں ممکن الادا ہے، یعنی سب حروف کے اندر یہ پیدا ہو سکتی ہے. مثلا دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناک میں آواز دے دو تو جو بھی پڑھو گے اس کے اندر وہ پیدا ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن، یہ ہے نا، لیکن اس سے سب کو ہر حرف کو اس سے بچانا ہے. کس میں پیدا کرنے ہیں؟ نون اور میم. یعنی سب حرفوں میں ادا ہو سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پیدا نہیں کرنا. سب حروف میں ممکن الادا ہے مگر نون میم میں صفت لازمہ کے طور پر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر اس کے اندر اخفاء یا ادغام نہ ہو تو پھر بھی غنہ ہوتا ہے، لیکن اس غنہ کی مقدار نہیں ہوتی، اسے غنہ آنی کہتے ہیں، اسے غنہ آنی کہتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ صفت لازمہ ہے، یعنی جب نون اور میم میں اظہار ہو رہا ہو، نون میں انعمتا، اب دیکھیے نون میں بھی اظہار ہے، میم میں بھی اظہار ہے. انعم، ناک کو بند کر کے دیکھیں، آواز آپ کو محسوس ہوگی کہ جا رہی ہے. انعم، بند ہوگی نا آواز. انعم، انعم. اور لیکن جب یہ دونوں حروف مشدد ہوں، ان کے اوپر شد آ جائے، وہ کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے، وہ ادغام کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. جیسے دیکھیے اما، ان لفظ تھا ان عمان ہو، عن ما لفظ تھا عن اور ما، نون کا میم میں ادغام ہوا عمالو، عم نون کا میم میں ادغام. اور اسی طرح یا ویسے شد ہو جیسے عما یتساءلون. ٹھیک ہے جی. یا مخفی ہو، نون میں اخفاء ہو رہا ہو جیسے انذرتہم. اچھا پہلے شد کی بات کریں، وہ شد ویسے ہو نون میں یا میم میں یا ادغام کی وجہ سے ہو. نون میں شد دیکھیے جیسے من نبی، نون کا نون میں ادغام، من نبی، من نبی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نون مشدد ہو گئی من نبی. یا میم عمانہ، نون میم میں شد داخل ہو گئی، میم میں ادغام ہوا نون کا، تو میم کے اوپر شد آ گیا اور نون کے اوپر بھی شد آ گیا. تو جب وہ نون اور میم مشدد ہوں، وہ حال وجہ کوئی بھی ہو، ویسے بھی تو نون اور میم جیسے ان یا عم ثم، شد ویسے بھی تو آ جاتی ہے نا ادغام کے بغیر. تو جب بھی شد ہوگی نون اور میم کے اوپر تو ایک الف کی مقدار میں غنہ کیا جائے گا. یا یہ دونوں مخفی ہوں. مخفی کا مطلب کیا ہے؟ مخفی کا مطلب یہ ہے کہ نون میں اخفاء ہو یا میم میں اخفاء ہو. نون میں اخفاء کہاں ہے؟ انذرتہم، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ
باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار میں غنہ کو ادا کر کے نون کو پڑھیں، اور میم کے بعد با آ جائے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، میم کے بعد با آ جائے تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ جیسے اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ میم کا اخفاء شفوی کا طریقہ، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والا حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں غنہ کو ناک سے ادا کریں گے، اور دونوں کے ہونٹوں کے خشکی والا حصہ کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یہ میم اسے اخفاء شفوی کی وجہ ہو یا نون میں جو اخفاء ہے اسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں، یا مدغم بالغنہ ہو، یا نون کا ادغام غنے کے ساتھ، جیسے واؤ میں ہے، یا میں ہے، میم میں ہے، نون میں ہے، اور میم کا ادغام تو ویسے ہی جب میم میں آئے گا تو شد پیدا ہوگی، تو شد کی وجہ پر یہاں غنہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب ان کی یہ حالت ہو نون اور میم کی، یعنی اب وہ جو صفت لازمہ تھی وہ تو اس میں تو زمانہ نہیں پایا گیا، وہ تو غنہ آنی بن گیا، لیکن جب یہ دونوں حروف مشدد مخفی یا مدغم بالغنہ ہوں تو اس وقت یہ صرف علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے، یعنی اپنے پورے کمال پر پورے ایک الف کی مقدار کے ساتھ غنہ ادا کیا، وجہ الکمال، یعنی یہ صرف جو ہے یہ اپنے پورے کمال کے ساتھ پوری ہیبت کے ساتھ، جیسے کوئی بندہ پورے جوبن کے ساتھ آتا ہے، یعنی پورا جوبن ہوگا غنے کے اندر، جب اس کے اندر وہ مشدد ہوں گے یا مخفی ہوں گے یا مدغم بالغنہ ہوں گے یا عمل اقلاب سے گزر رہے ہوں، تو اس وقت یہ صرف علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ اور ان حالتوں میں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، یعنی مشدد، مخفی یا مدغم بالغنہ یا میم منقلب، ان حالتوں میں خشوم کو ایسا دخل ہے کہ بغیر اس شفت کے نون میم بالکل ادا ہی نہ ہوں گے یا نہایت ناقص ادا ہوں گے، لہذا قرآن نے لکھا ہے کہ نون میم کا مخرج ان حالتوں میں خشوم ہے، ان حالتوں میں خشوم ہے۔ اب خود ہی حضرت شیخ اعتراض کر رہے ہیں اور ساتھ اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں، آئیے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اب کئی اعتراض ہوتے ہیں۔ اول یہ سب صفات لازمہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بغیر ان کے حرف ادا نہیں ہوتا، تو سب کا مخرج بیان کرنا چاہیے اور مخرج بدلنا چاہیے یا دو مخرج لکھنا چاہیے۔ خوبصورت بات دیکھیں، اور بھی تو حروف ہیں، مثلا صفات لازمہ اگر اطباق نہ پائی جائے تو ان کے اندر بھی وہ حرف ادا نہیں ہوتے، وہ حرف ادا نہیں ہوتے۔ تو اب ان کا کیا کیفیت ہے کہ یہ صفات بغیر ان کے حرف ادا نہیں ہوتا تو سب کا مخرج بیان کرنا چاہیے اور پھر مخرج بدلنا چاہیے یا دو مخرج لکھنی چاہیے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ صفت غنہ کا مخرج سب مخارج سے علیحدہ ہے، اس واسطے بیان کرنے کی حاجت تھی، بخلاف اور صفات کے کہ انہیں انہی مخارج سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ جی پھر دیکھیے بات، آپ فرما رہے ہیں کہ اول یہ کہ سب صفات لازمہ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بغیر ان کے حرف ادا نہیں ہوتا۔ مثلا اگر صاد، ضاد، قاف، ضامی صفت اطباق بیان نہ کی جائے، صفت اطباق بیان نہ کی جائے، اگر ادا نہ کی جائے صفت اطباق، تو اب پھر وہ تو تا بن جائے گی،
تو اب اس کا مخرج پھر بدلنا چاہیے یا دو مخرج لکھنے چاہیے. یعنی جس طرح یہاں غنہ کو بیان کیا گیا ہے مخرج کے طور پر ہے یہ صفت تو مخرج کے طور پر تو وہاں پر بھی لکھ دیتے کہ یہ واد جو ہے یہ اس کا مخرج جو ہے وہ حافہ لسان بھی ہے اور اطباق بھی ہے. جواب یہ ہے کہ چونکہ صفت غنہ کا مخرج سب سے علیحدہ ہے اس واسطے بیان کرنے کی حاجت ہوئی بخلاف اور صفات کے کہ انہیں مخارج سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں. ماشاءاللہ. دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ نون مشدد اور مدغم بالغنہ اور میم مطلقاً خواہ مشدد ہوں یا مخفی ان صورتوں میں اصل مخارج سے نکلنے میں تبدیل مخرج تو نہیں معلوم ہوتا. کہتے ہیں کہ اگر نون مشدد یا میم مشدد یا ادغام مدغم بالغنہ یا نون میم میں اخفاء ہو رہا ہے تو اگر ان میں یہ غنہ پیدا نہ کیا جائے تو ایسا تو نہیں معلوم ہوتا. یعنی اصل مخارج میں تبدیل مخرج تو معلوم نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخرج اصلی کو بھی دخل ہے. یعنی کہ جو صفت غنہ ہے میم اور نون ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا کچھ حصہ یعنی دو جگہ سے ادا ہوتی ہے کہ نون اور میم یہ غننے کے لیے یہ ناک میں چلی جاتی ہیں اور آواز کی ادائیگی کے لیے یہ میم دونوں ہونٹوں کے اوپر آ جاتی ہے اور نون زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے ان کی مسوڑوں کے ساتھ. یعنی نون اور میم میں اگر اس کو ناک کو بند کر لیں اگر ناک کو آواز ناک میں نہ جائے تو آپ خود غور کیجئے کہ نون صحیح ادا نہیں ہوتی. انعام لیکن نون کی آواز جو ہے نا ایسے بند سی ہو گئی. انعام ناک کو اگر بند کر دیا جائے تو نون میم اپنے مخارج سے وجہ الکمال ادا نہیں ہوتی. اور باقی حروف جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ادا کرنے کے لیے ان کی کیفیت کو بحال کرنے کے لیے صفات وہ بھی چونکہ منہ کے اندر ہی ہے نہ یہ نون اور میم چونکہ منہ کے اندر اس کا مخرج ہے لیکن صفت منہ کے اندر نہیں ہے. میں آپ کو آسانی کی طرف لاتا ہوں. باقی جتنے حروف ہیں ان کے مخارج بھی منہ کے اندر ہیں اور ان کی صفات بھی منہ کے اندر ہیں زبان کے اندر کہ زبان کو سخت کرو زبان کو نرم کرو ہونٹوں کو سخت کرو ہونٹوں کو گول کرو زبان کو اوپر اٹھاؤ کسی حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرو کسی کو نرمی کے ساتھ ادا کرو کسی میں سانس جاری رکھو کسی کو سانس بند کرو. لیکن نون اور میم میں جو غنہ ہے وہ منہ کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کا مقام ہی اور ہے نام. لہذا چونکہ اس کا جو اصول مخارج ہے وہی علیحدہ ہے اس صفت کا لہذا نون اور میم کی ادائیگی میں یہ صفت غنہ کا مخرج علیحدہ بیان کیا گیا ہے. اب میرے خیال میں آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی. پھر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ باقی مخارج جتنے بھی ہیں حروف جو ہیں ان میں اگر صفات لازمہ کو ادا نہ کیا جائے تو حرف بدل جاتے ہیں تو ان کا بھی تو مخرج بیان ہونا چاہیے تھا علیحدہ جس طرح یا دو مخرج سے نکلنا چاہیے تھا. تو یہ صفت غنہ کا علیحدہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس لیے کہ باقی جتنی صفات ہیں ان کا تعلق منہ کے اندر ہے لیکن نون میم جس میں جو صفت غنہ ہے اس کا تعلق منہ کے اندر نہیں ہے بلکہ علیحدہ ہے منہ کے باہر اور ناک. تو لہذا چونکہ اس کی اصل ہی علیحدہ ہے لہذا اس کا علیحدہ مخرج بیان کیا گیا. دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ نون مشدد اور مدغم بالغنہ اور میم مطلقاً خواہ مشدد یا مخفی ہوں ان صورتوں میں اصلی مخارج سے نکلنے میں تبدیل مخرج تو نہیں معلوم ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے عرض کر دی ہے کہ اس میں نون اور میم میں اصلی مخرج کو بھی دخل ہے اور خیشوم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے اصلی ہے. خیشوم جو اس کی صفت ہے وہ بھی اسی طرح ہے صفت غنہ کی جیسے کہ اصلی ہے. تو لہذا
اس کو علیحدہ یہ دوسرا شبہ یہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا شبہ یہ ہے کہ نون مخفی کو بعض قراء زمانہ لکھتے ہیں، مخفی کو قراء زمانہ لکھتے ہیں، اس میں لسان کو ذرہ بھی دخل نہیں، یعنی کہتے ہیں کہ نون اپنی زبان، نون اور میم اپنی مخرج میں لگے رہیں گے اخفاء کے وقت۔ تو کرنا کیا ہے، ناک میں سے ایک الف کی مقدار کا زمانہ، ٹھیک ہے نا، نون مخفی کو کہتے ہیں کہ یہ ناک کے زمانے، بعض قراء زمانہ لکھتے ہیں، یعنی غنہ زمانی، اس میں لسان کو کوئی دخل نہیں۔ تو دیکھیں نا، زبان وہیں لگی ہوئی، وہ آگے سے حرکت نہیں، وہیں زبان کا کنارہ اور اوپر کے دام، لیکن زمانہ چلا گیا ناک کے اندر، وقت ایک الف کی مقدار میں، وقت ایک الف کی مقدار میں اس کو زمانہ کہا گیا کہ اس میں لسان کو دخل نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، باہر کیا جو باتیں میں نے عرض کی ہے میرا خیال اتنی کافی ہیں، اگر ہم اس سے اور آگے جائیں گے تو یہ آپ اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل اس کو یاد کرنے کے بعد فائدے مکیہ لے کر آپ ایک سائڈ میں بیٹھ جائیں اور اپنے دماغ کے اندر جو جتنوں بھی باتیں لکھی ہیں ان کو بٹھائیں اور سمجھیں، کوشش کریں اپنے ذہن کو دہرائیں، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز راستہ آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم اب آگے چلتے ہیں کہ خشوم کا ہی بیان ہے پھر آگے۔ جی، غنہ نکلتا ہے خشوم سے، مراد اس سے نون مخفی و مدغم بادغام نہ۔ آگے آگے جی، فائدہ، یہ مذہب امام فرا وغیرہ کا ہے، حضرت امام فرا اور سیبوہ کے نزدیک علیہ الرحمہ، حضرت سیبوہ علیہ الرحمہ کے نزدیک 16 مخارج ہیں۔ انہوں نے لام کا مخرج حافہ لسان اور اس کے بعد نون کا مخرج، یعنی زبان کا مخرج نے کیسے بیان کیا ہے کہ زبان کا کنارہ ما کچھ حصہ آفا، اس کے بعد نون کا مخرج زبان کا کنارہ، اور اس کے بعد زبان کا کنارہ مائل با پشت۔ اور حضرت امام خلیل کا نزدیک بھی 17 مخرج ہیں، انہوں نے لام نون را کا مخرج جدا جدا رکھا ہے، اور یہ حروف علت جب مدہ ہوں تو ان کا مخرج جوف کہا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہ اب بتا دیا ہے جوف دہن کا، اور وہ 17 مخرج یوں سمجھیے کہ اس فائدے کے اندر انہوں نے وہ 17 مخرج جو ہیں وہ تقریباً بیان ہی کر دیے۔ وہ کہتے ہیں یہ مذہب امام فرا کا ہے 14 کا، اور سیبوہ کا نزدیک 16 ہیں، انہوں نے لام کا مخرج حافہ لسان یعنی زبان کا کنارہ تھوڑا سا حصہ آفا، اس کے بعد دوسرا مخرج نون کا، اور اس کے بعد را کا مخرج کہا ہے۔ اور خلیل کا نزدیک 17 ہیں، انہوں نے لام نون را کا مخرج علیحدہ علیحدہ رکھا، اور حروف علت الف واو یا جب مدہ ہوں تو مخرج جوف دہن کہا ہے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، اگر کسی دوست نے کچھ سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں، اور اگر سوال نہیں کرنا تو چلیے پھر ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ ابن قمر بیٹا آؤ، عبد المنان نہیں آیا آج؟ جی جی میں آیا ہوں کیسے؟ تو آپ مجھے آئے ہیں تو مجھے بتایا نہیں بیٹا۔ چلو پڑھیے پھر، حدر پڑھو سورہ آئیے عما یتساءلون، یا سورۃ النازعات پڑھتے ہیں کافی دن سے۔ جی یہ حدر سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا
والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة آپ نے غلطی کر دی یہاں پہ، فإنما هي خیر یہ کرتن پہ غنہ ہے، قالوا تلك اذا، نہیں کر سب آگے حروف آپ نے غنہ کیا ہے نا، کراتن خاسرہ، کیوں غنہ نہیں ہے یہاں؟ جی غنہ کیوں نہیں ہے حروف الکیہ آگے کر سکتے ہیں، یہاں؟ غنہ تو ہے، حروف الکیہ آگے تو غنہ ہے نا یہاں پر. آپ کہیں جی ہاں غنہ ہے نہیں ہے کر بیٹا بات سنو، آپ کہیں جی غنہ ہے لیکن غنہ آنی ہے، غنہ زمانی نہیں. جی نہیں ہے. کون سا غنہ ہے اس میں تنوین میں؟ غنہ یعنی ہاں یعنی جب مخرج سے نکلے گی نا تنوین، یہی میں پڑھا رہا تھا، تو ناک میں آواز ضرور جائے گی لیکن ایسے جائے گی کہ جا کے فوراً باہر آ جائے گی. کرتن جی خاسرہ، وہ اسے کہتے ہیں غنہ آنی، جس میں ایک الف کی مقدار کا غنہ نہ پایا. چلو پڑھو. قالوا قالوا تلك إذا كرة خاسرة اب دیکھو فإن اذن، دیکھو اذن میں غنہ زمانی اور جی کرتن میں غنہ آنی. کیا آنی فرق ہے غنہ آنی اور غنہ زمانی میں؟ غنہ زمانی ظاہر ہو کے پڑھتے ہیں اور غنہ آنی نہیں پڑھا تو جاتا ہے پر ظاہر نہیں ہوتا. یہ نہیں کوئی بات، صحیح بیان کریں. جی حاجی مظفر صاحب آپ بتائیں جی غنہ آنی اور زمانی میں کیا فرق ہے؟ غنہ آنی میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور غنہ زمانی میں زمانہ پایا جاتا ہے، وقت پایا جاتا ہے اس میں. یعنی غنہ آنی میں آواز ناک میں جاتی ہے مگر آن کی آن، اور غنہ زمانی میں جب ناک میں آواز جاتی ہے تو ایک الف کی مقدار میں وہاں پہ آواز اپنا وقت پورا کرتی ہے. جی چلیے آگے. انما فإنما هي زجرة واحدة زا کا مخرج فإذا کیا ہے؟ هم زا کا مخرج کیا ہے؟ جی زا کا مخرج بیان کریں. زاجرہ، زا کا مخرج بیان کریں. زا جی کیا زج، جی زا زبان کی نوک ثنایا سفلا اور ثنایا اور علیہ کے اتصال سے بالکل ٹھیک ہے. ان حروفوں کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. یہ زا سین صاد. اچھا اس میں صفات لازمہ متضادہ میں سے کون کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ متضادہ میں سے جی جی جہر جی اور کیا سب رخاوت بالکل ٹھیک ہے. اور استفال، بالکل ٹھیک ہے. انفتاح، بالکل ٹھیک ہے. اذلاق. اطلاق، جی جی قرہ من دبن میں ذات کوئی نہیں، اچھا کیسا بھی اسمات اور غیر متضادہ میں اور غیر متضام صفیر اور صفات عارضہ میں. صفات عارضہ میں نہیں ہے. صفات عارضہ کا مجموعہ کیا ہے؟ او یرملان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا او یرملان میں آخری اچھا یہ او جو ہے یہ حمزہ ہے
او کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. حمزہ کا مخرج بیان کریں. حاجی غضنفر صاحب آپ آئیے گا. اس کے بعد ابن قمر سے بھی پوچھوں گا، تیار رہے، اور راجہ صاحب بھی تیار رہے، ان سے بھی پوچھوں گا. جی حاجی غضنفر صاحب آپ جیم کا مخرج، حمزہ کا مخرج بیان کریں. حروف حلقی. بالکل ٹھیک ہے. شفت لازمہ میں کون کون سی پائی جاتی ہے متضادہ میں سے؟ صفت لازمہ متضادہ میں فخصہ، یہ حمس میں ہے جی. ہم اس میں تو نہیں ہے. صاحب شخص سکت، حمزہ تو نہیں ہے اس میں. شخص مسکت جی. یہ جہر میں، ہاں جی حمزہ میں جہر ہے. آگے جی. پیچھے اگلے جوڑے اور شدیدہ میں نہیں ہے. ہے شدیدہ میں اجدو کا قطب تھا. کدھر ہو گیا. جی جی. اگلے جوڑے میں جی اگلے جوڑے میں اگلا جوڑا استعلا اور اس میں نہیں ہے، استفعال میں ہے. اور اگلے جوڑے میں اتباق میں نہیں، انفتاح میں ہے. اس سے اگلے جوڑے میں ازلاق میں نہیں، اسمات میں ہے. اسمات میں. اچھا اسمات غیر متضادہ میں غیر متضادہ میں الف حمزہ، حمزہ نہیں ہے جی. صفات عارضہ میں صفات عارضہ میں جی او یرملان جی حمزہ ہے اس میں جی. او یہ حمزہ ہے نا، باؤ سے پہلے او. جی جی او جی. اس میں صفات عارضہ کون سی ہوئی؟ یہ اس سے ماقبل یہ نہیں ایسے نہیں کہنا. یہ جی کہیں حذف ہوگا، کہیں اس میں ابدال ہوگا، کہیں اس میں تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا، کہیں یہ تسہیل ہوگی. اس میں وہ قاعدے نہیں آپ نے 4 پڑھے. جی جی. کہیں تسہیل ہے جیسے آجمی، کہیں ابدال ہے جیسے آل آن آذکرین. پہلا حمزہ استفہامیہ ہے، دوسرا خبریہ ہے، تو دوسرے کو یہ التباس کا انشاء کے ساتھ شبہ نہ ہو جائے اس لیے بدل دیا گیا ہے. کہیں یہ پڑھا ہی نہیں جاتا، جیسے السماواتی تونی ای تونی جب یہاں سے بلائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں وہ ہیں فاتح عارضہ میں، اس میں حذف ہے، ابدال ہے، تسہیل ہے، تحقیق. جی راجہ صاحب آپ آئیے ذرا. جی راجہ صاحب تشریف لائے ہیں. جی جی جی. راجہ صاحب یہ بتائیے غنہ کا مخرج کون سا ہے؟ غنہ کا مخرج یہ خشوم ہے، ناک کی بانسری سے. اور غنہ میں صفت لازمہ کون سی پائی جاتی ہے؟ میم نون مشدد میں. آپ نہیں، آپ یہ کہیں جناب غنہ ذاتی طور پر کوئی حرف نہیں ہے. اس کا جواب یہ جی تھا جی غنہ جی جی. ذاتی طور پر کوئی حرف نہیں ہے. یہ جب نون میں پیدا جائے گا ہوگا یا میم میں پیدا ہوگا تو اس وقت سوال کیجئے کہ اب نون اور میم کی صفات کون. ہر جی جی سوال جو ہے نا، پہلے سوال کے اوپر غور کریں کہ میں نے جو آپ جی سے جی جی سوال کیا ہے وہ سوال ذاتی طور پہ اس کے اوپر بھی وہ تنقید ہو سکتی ہے یا نہیں سوال. ٹھیک ہے، چل میں آپ کو دوبارہ سوال اور کرتا ہوں. دال کا مخرج جان. دال دال کا مخرج. لام لام. اب بابا دال میں کہہ رہا ہوں، آپ لام کی دال دال وہ ہو جی عمر کا تقاضا قبلہ دال. میرے سے کم ہے آپ کی عمر، پھر بھی آپ نوکے زبان اور ثنایا علیہ کی جڑ سے. ہاں. اس کے اور ساتھی کون کون سے ہیں؟ اس کے ساتھی زال ہے جی. وہ دال تو ہے ہی نا، اس کے ساتھیوں کا نام کیا ہے؟
ساتھی نہیں ابن سمجھ نہیں آ قمر رہی. تم آ جاؤ. جی جی استاد محترم. دال کے ساتھی اور کون سے ہیں؟ تا اور تو. اچھا ہاں ان کے مخرج کا نام کیا ہے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک استاد محترم نطعیہ. نیطعیہ ٹھیک ہے. دال حروف میں نطعیہ. نیطعیہ نہیں نیطعیہ. جی نطع پستی کو کہتے ہیں نا، تالو کا پستی حصہ ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ صفت لازمہ جی میں کون جی کون سی ہیں؟ ہم اس کا مجموعہ دیکھیں. صفت لازمہ بیان کریں نا، جلدی کریں نا. جی یہ سب جہر ہے. بالکل ٹھیک اس ہے. کے بعد شدت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد استفعال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انفتاح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کا صاحب اسماء میں سے ہے. اور غیر متضادہ میں سے سب غیر متضادہ میں سے نہیں ہے سب. قلقلہ سب قلقلہ میں سے ہے. اور غیر صفات عارضہ میں سے او یا ملانی کا سب نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. چلو بیٹا پڑھو عبد المنان. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. جی فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى اتنا لمبا تھی نا، یہ مد اصلی ہے. فَكَذَّبَ وَعَصَى یہ نہیں ہے، دھیان سے. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سورہ یہ توبہ میں سے تھوڑا سا سنائیے زبانی. آپ کا حفظ کا امتحان بھی ہو. 10ویں پارے میں سے پڑھیے. جی جی جہاں سے مرضی پڑھیے. جی کدھر سے کہاں سے پڑھوں؟ جہاں سے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا. جی يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ایسا بھی یہ دو پاؤں میں نے صرف 2 پاؤں تک کیا ابھی. پڑھو جہاں سے بھی پڑھنا پڑھو. ٹھیک ہے جی پڑھو جلدی کرو نا. جی براءة من الله ورسوله كيف يكون للمشركين عهد. جی كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند
ورسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم ٹھہریے عبد الرحمن ہے بیٹا؟ جی جی عبد الرحمن نہیں ہے. چلو عبد المنان آ جاؤ. فأخذه الله نكال الآخرة یہاں سے پڑھو, رکوع ختم کرو اور پھر اس کے بعد ابن قمر پڑھے گا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق اللہ العظیم. ابن قمر یہاں سے مشق کرو ذرا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. یخشا کے اوپر مد متصل, کیا خیال؟ جی کر سر. نہیں, حمزہ دوسرے لفظ میں ہے. آپ نے مجھ سے اکثر یہی سنا ہوگا نا کہ روف مدہ کے بعد حمزہ بشکل حمزہ ہو تو مد متصل ہے, حمزہ بشکل الف ہو تو مد منفصل ہے. لیکن وہ عام طور پہ, لیکن کئی یہ قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ حرف مدہ کے ساتھ اسی لفظ میں حمزہ ہو, جیسے امسما میں امسما, یہ یہاں وہاں پر حمزہ ہے دوسرے لفظ میں, حمزہ دوسرے لفظ میں, لیکن ہے یہ منفصل. ٹھیک ہے, حمزہ یہاں پہ حمزہ کی شکل میں اس لیے ہے کہ دوسرا الف بھی دوسرا حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہے, لہذا یہاں پہ الف کی شکل میں نہیں رکھا, یہ دوسرے حمزہ کو حمزہ کی شکل میں یہاں دکھا دیا. پڑھیے اب دوبارہ. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت، بلکہ کل نہیں، اب منڈے کو ہم حاضر ہوں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.